صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے ہم سب بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المبشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار خوشخبری سنانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک میری گود میں تھا، اور عین اسی وقت میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان روشن تھا اور ستارے چمک رہے تھے۔ میں نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں، وہ عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی نیکیاں ان ستاروں جتنی ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر میرے والد ماجد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں کس درجے میں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور کیا کمال ارشاد ناظرین، آپ فرماتے ہیں کہ عمر کی تمام نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی کے برابر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ناظرین کرام، آج بنیادی طور پر اسی پاک مطہر اور مقدس ہستی کے بارے میں ہم تذکرہ پاک کرنے جا رہے ہیں، اور تذکرہ پاک کا جو ناظرین یوں سمجھ لیجئے کہ آج موضوع ہے وہ بڑا کمال ہے کہ عامہ اہل بیت اور اکابرین کی نظر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ، یعنی آج آپ کو بتائیں گے صاحب کہ اہل بیت کتنا پیار فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اکابرین امت کتنا پیار، کتنی عقیدت رکھتے ہیں۔ بات یہ ناظرین کہ آپ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، آپ کا ذکر پاک وہ ذکر پاک ہے جو عشق کی حدت کو اور غلامی کی شدت کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ آپ یار غار بھی ہیں اور آپ یار مزار بھی ہیں، آپ کے فضائل کا ذاکر خود خدا بھی ہے، محبوب خدا بھی ہیں، محبوبان محبوب خدا بھی ہیں، اور محبان محبوب خدا بھی ہیں۔ ناظرین یعنی عالم یہ ہے کہ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے چل رہا تھا۔ کیا کمال روایت ہے، توجہ سے سنیے۔ تو نبیوں کے سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اس کے آگے چل رہے ہو جو دنیا و آخرت میں تم سے بہتر ہے۔ نبیوں اور مرسلین کے بعد کسی پر نہ تو سورج طلوع ہوا اور نہ ہی غروب ہوا کہ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہوں۔ حضرت ابو یحییٰ حکیم بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہوئے سنا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب الصدیق آسمان سے اتارا گیا ہے۔ بزاز اور ابو نعیم نے الفضائل میں روایت کیا ہے، اور کیا کمال روایت ہے۔ ناظرین سنیے کہ مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اے لوگوں، مجھے بتاؤ کہ سب لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں، آپ ہی فرمائیے۔ امیر المومنین نے، اب اس وقت آپ امیر المومنین ہیں ناظرین، یہ بھی ذرا توجہ رہے، آپ کی بڑی کمال اور بڑی
کام کی روایت ہے یہ. امیر المومنین نے فرمایا کہ سب لوگوں سے زیادہ بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک روز دیکھا کہ قریش نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا ہوا ہے, کوئی زد و کوب کر رہا ہے, کوئی معاذ اللہ گالیاں بک رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم وہ ہو جس نے بہت سے خداؤں کو ایک خدا بنا دیا ہے. اس وقت وہ اس قدر غضبناک اور بپرے ہوئے تھے کہ ہم میں سے کسی کو جرت نہ تھی کہ آگے بڑھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی گرفت سے چھڑائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تنہا کفار کے اس گروہ سے جھپٹ پڑے, ان پر جھپٹ پڑے, کسی کو مار رہے تھے, کسی سے ہاتھا پائی کر رہے تھے, کسی کو اس خست پر لان تان کر رہے تھے, اور یہ فرما رہے تھے کہ خدا تمہارا ستیہ ناز کرے کہ کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنے کے درپے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس کے بعد کیا ہوا ناظرین, وہ ذرا توجہ سے سنیے کہ پھر حضرت علی کربلا وجہ الکریم نے جو چادر اپنے اوپر لپیٹی ہوئی تھی اسے اٹھایا اور اتنا روئے کہ داڑھی مبارک کی آنسو جو ہے, داڑھی مبارک پر آنسو آ گئے, یعنی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. اور پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ آل فرعون کا مومن بہتر ہے یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہتر ہے؟ لوگ خاموش ہو گئے ناظرین. آپ نے انہیں پھر جھنجھوڑا اور فرمایا کہ میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر خود ہی آپ نے جواب دینا شروع کیا کہ بخدا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کی ایک گھڑی آل فرعون کے مومن کی ساری زندگی سے بہتر ہے. وہ اپنا ایمان چھپاتا تھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایمان کا ببانگ دوہل اعلان فرمایا کرتے تھے. آپ کی جرت کا ناظرین عالم یہ تھا, میں ذرا سا وقت اضافی لے رہا ہوں, آپ کی جرت کا یہ عالم تھا کہ ہجرت سے قبل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنائی ہوئی تھی. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ہوش سنبھالا تو والد دین اسلام پر عمل کرتے تھے, کوئی دن نہیں گزرتا تھا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کے دو کناروں میں صبح و شام ہمارے گھر تشریف لاتے. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ اپنے گھر میں صحن میں مسجد بنا لیں. پھر وہ اس میں نماز پڑھتے تھے, بآواز بلند قرآن کی تلاوت کرتے تھے. مشرکین کے بیٹے ان کی عورتیں سن کر تعجب کرتے تھے. یعنی آپ کی جرت اور بہادری کا یہ عالم تھا ناظرین. اور آخری حسین سی بات عرض کر رہا ہوں, اور بڑی کمال بات ہے صاحب, ریکارڈ پہ لے لیجئے اس بات کو, کہ انسان اپنے بچوں کا نام جب رکھتا ہے ناظرین تو تین باتیں اس کے سامنے کم و بیش ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ نام یا تو اسے بہت پسند ہو, یا اس کے معنی بہت پسند ہو, یا جو جن کی کلاس اور اوپر کی ہوتی ہے, سوچ اوپر کی ہوتی ہے, وہ پھر سرکار علیہ السلام کے اس قول پہ عمل کرتے ہیں کہ کسی اچھے کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھ لیا جائے. اب بات یہ ناظرین کہ یہ جو نام رکھنے کا معاملہ ہے اس میں ذہن میں رکھیے گا کہ جو لوگ اچھوں کے نام پر نام رکھتے ہیں نا وہ آئیڈیلائز کرتے ہیں, یہ بھی خیال رکھیے گا. یعنی کسی دشمن کے نام پر نام نہیں رکھ سکتے. جو نظریاتی طور پہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ اچھوں کے نام پہ نام رکھو تو وہ وہی رکھے گا جو سب سے اچھا ہو, کیونکہ بچے کے لیے انسان جب چوز کرتا ہے تو بہترین نام کو چوز کرتا ہے. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا پیار دیکھیں ناظرین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, کہ اپنے بیٹے کا نام رکھا تو ابو بکر رکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک بیٹے کا نام عمر رکھا, ایک بیٹے کا نام عثمان رکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بات یہاں رکی نہیں, امام حسن پہ چلی جائیے تو یہی محبت وہاں جا کر جو ہے منتقل ہو گئی کہ آپ نے بھی اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بس ناظرین آج گفتگو ہوگی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبہ آئمہ بیت اور اکابرین امت کی نگاہ میں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آپ سے آغاز کرتے ہیں
کیا فرمائیں گے؟ قرآن کیا کہتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اور بہت حسین گفتگو کے بعد اس موضوع پر ظاہر ہے کہ جتنا بولا جائے، جتنی گفتگو کی جائے، کیونکہ آپ کی شخصیت کے جو مختلف پہلو ہیں، اور خاص طور پر آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا ہے اس کا مخاطب آپ ہیں. اللہ یا ایھا الناس سے جب خطاب کیا جا رہا ہے تو لوگوں میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد اگر کوئی خطاب ہے تو وہ آپ کی ذات مبارکہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جب واقع ہجرت کو بیان فرمایا تو ثانی یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اللہ کہ آپ کا ذکر فرمایا اور یہیں سے آپ کی صحابیت کو ثابت فرمایا گیا. اللہ آپ آیت مبارکہ کا مطالعہ کیجئے، سورۃ زمر کی آیت مبارکہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ایک وصف کو ذکر فرمایا جو آپ کے اسماء گرامی میں یا آپ کے القابات میں بہت بلند درجہ رکھتا ہے، جس کو ہم صدیق کہتے ہیں. ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. یہاں پہ لفظ متقون اور یہ جو صدیق اور صدقہ ہے اس پر میں چاہتا ہوں کہ توجہ رہے. فرمایا کہ جو سچ لے کر تشریف لائے ہیں اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی ہے. فرمایا یہی متقی ہیں، یہی ڈرنے والے ہیں. اور خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ اللیل میں جو آپ کا ذکر فرمایا فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، یعنی ایک جگہ پہ تقوی کا ذکر فرمایا اور ایک جگہ پہ اس سے بلند درجہ اتقا کا ذکر فرمایا فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى. فاما من اعطى یعنی ہم نے جس کو عطا کیا پھر اس نے وہ خرچ کیا. اور قرآن پاک میں اس سورہ مبارکہ میں ایک اتقا کا لفظ آیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ متقیوں میں بلند درجے والا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا وہ ہے کہ جو تقوی میں زیادہ ہے. یعنی جب ہم کسی شخص کی تعریف کرتے ہیں کہ بھئی اس میں یہ خوبی موجود ہے، لیکن جب اس کی مزید تعریف کروانا مقصود ہوتا ہے، زیادہ بڑھانا مقصود ہوتا ہے، پھر اس میں تفضیل کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر. یہاں پہ قرآن پاک میں سورہ لیل میں اشقا کا لفظ بھی آیا امیہ بن خلف کے لیے، کہا کہ دوسروں کے مقابلے میں وہ زیادہ بدبخت ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بیان فرمایا گیا کہ آپ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ متقی ہیں. متقی کس اعتبار سے، تقوی کس اعتبار سے کہ آپ کی کنیت یہ ابو بکر ہے، ہر معاملے میں اولیت والے. آپ اول صادق بھی ہوئے، اول مصدق بھی ہوئے، اول حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے والے بھی ہوئے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اول نماز پڑھنے والے بھی ہوئے. اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ ہر معاملے میں آپ کو اولیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر آتی ہے. میں جلدی سے ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کروں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو آیت مبارکہ نازل ہوئی، فرمایا فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ يحب المتوکلین. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا کہ آپ انہیں معاف کیجئے، آپ ان کے لیے استغفار کیجئے، ان کی شفاعت کیجئے اور باہم امور میں ان سے مشورہ کیجئے. اب وہ مشیر کون تھے؟ کہا کہ وہ دو حیثیت تھی، ایک صدیق اکبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کے بارے میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا اے ابو بکر، اے عمر، اگر تم کس معاملے میں مشورے پہ متفق ہو جاؤ گے میں تمہاری مخالفت نہیں کروں گا. تو یہ شان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور اہل بیت اطہار سے جو آپ کا ایک مضبوط تعلق جس کا ذکر آپ نے بھی کیا، اس حوالے سے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ پھر اس کی ایک مختصر سی وضاحت. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر آیت نمبر 47 میں ارشاد فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ ہم نے ان کے سینوں میں جو کچھ کینے تھے، جو بغض تھے، سب کھینچ لیے ہیں اور یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور ان کی شان یہ ہے کہ یہ جنت میں تختوں پہ روبرو بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہا کہ یہ جو کینہ ہے، کہا کہ کینہ تو ایک دشمنی چھپی ہوئی علامت ہے. کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ آیت مبارکہ بنو ہاشم اور بنو تمیم اور بنو عدی کے مقابلے جو قبائل تھے ان کے بارے میں نازل ہوئی. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو پھر راوی حضرت سیدنا امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا گیا، پوچھا گیا کہ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھی تھی یہ بات کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت علی سے پوچھا تھا، امام حسین سے. انہوں نے کہا ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا اس آیت کے بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی ہے، یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی ہے. کہا کہ کینہ تو یہ اچھی بات نہیں ہے، تو بری بات ہے یہ. کہا کہ یہ جاہلیت کے قبائل کا کینہ تھا جو آپس کی دشمنی تھی، ہمارا آپس میں کوئی معاملہ نہیں تھا. کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے بعد ہمیں شیر و شکر فرما دیا ہے. ہمارے درمیان کوئی کینہ، کوئی بغض نہ ہماری ذات کے اندر پہلے تھا، لیکن اگر قبائل میں کہیں موجود تھا تو اللہ نے اس کو ختم فرما دیا اور ہمیں شیر و شکر فرما دیا.
اور کہا کہ یہ آیت مبارکہ کا جو نزول ہے وہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر کے ساتھ موجود ہیں، ان کے پہلو میں درد اٹھا، تو حضرت صدیق اکبر کے پہلو میں جب درد اٹھا، حضرت علی اپنے ہاتھ کو گرم کر کے ان کو سہلانے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کما۔ ابھی امام باقر علیہ السلام کا ذکر آ گیا تو ابھی وہ ایک روایت بھی تو ذرا تلوار والی بھی تو پوچھنی ہے، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ اچھا جی، اب بات یہ اہل بیت جن کی وجہ سے اہل بیت ہے، جی ذرا وہ کیا فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے؟ جی بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ، اور آپ نے ماشاءاللہ شروع میں ابتدا میں بہت خوبصورت انداز سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت جامع طریقے سے گفتگو کی اور ذکر فرمایا۔ قبلہ نے جس طریقے سے آغاز کیا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں، اور خاص طور پر اختتام پر وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ کا جو حوالہ دیا، اور یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دن میں اور اس موقع پر جب گفتگو ہو رہی ہے ائمہ اہل بیت کی نظر میں مقام سیدنا صدیق اکبر، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم اور بنیادی بات ہے، یہ بہت حوالہ ہے۔ یہ حضرت علامہ سید محمود آلوسی حنفی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بطور خاص اس کو وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ کے تفسیر میں شان نزول میں حضرت امام زین العابدین کے حوالے سے اس کو بیان کیا، اور کہا کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے درمیان ایسی محبتیں قائم فرمائیں جو قرآن کے اندر، تو جب کسی نے اگر تعجب بھی کیا کہ اچھا یہ واقعی یہ آیت ان کے بارے میں اتری، تو قسم کھا کے کہتے تھے واللہ فیہم نزلت، اللہ کی قسم، ہاں ہاں انہی کے بارے میں، یعنی حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی، بعض روایت میں 4 کا نام لیا اور بعض میں 3 کا نام لیا، کہا کہ انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اسی تسلسل میں جب ہم دیکھتے ہیں احادیث نبویہ علی صاحب تحیہ، تو احادیث کا بھی اسی طریقے سے ایک ایسا سیل رواں نظر آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں۔ جس کتاب حدیث کو کھولیے، باب فضل ابی بکر، باب فضائل ابی بکر، ہر محدث یعنی کوئی محدث فضائل ابی بکر کو بیان کیے بغیر گزر ہی نہیں سکتا۔ محبت کا تقاضا ہی پورا نہیں ہوتا نا جناب، امام محبت اور امام عشق کو جو ہے اگر بیان نہ کیا جائے تو پھر کیسے؟ بالکل ایسا ہی، اور آپ نے بہت عمدہ وہ لفظ کہا کہ اللہ رب العالمین بھی حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل کا ذاکر ہے۔ اسی طرح سے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی احادیث میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بیان فرماتے ہیں۔ بہت احادیث ہیں، لیکن ان میں سے بس حصول برکت کے لیے چند عرض کر رہا ہوں۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ بہت مشہور و معروف حدیث سنن ترمذی میں اس کو امام ترمذی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان من امن الناس علی فی صحبتہ وذات یدہ ابو بکر، فرمایا کہ اپنے مال اور اپنی رفاقت کے ذریعے سے اور اپنی ذات کے ذریعے سے سب سے زیادہ اگر مجھ پر کسی نے احسان کیا یا مجھے فائدہ پہنچایا ہے، فرماتے ہیں وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں نے سب کا احسان کا بدلہ اتار دیا الا ابن ابی قحافہ، سوائے ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر کے، کہ ان کا بدلہ تو خود اللہ رب العالمین نے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن عطا فرمائے۔ اگر صرف اس حدیث پاک کو اٹھا لیا جائے مفتی صاحب، میرا خیال ہے بات ہی تمام ہو جائے نا۔ بالکل کیا فضیلت اللہ نے عطا کی۔ غالباً اسی طرف پھر وہ اشارہ ایک روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ جس میں فرمایا کہ ان کی محبت اور ان کا شکر ادا کرنا امت پر واجب ہے۔ حب ابی بکر، حب ابی بکر، تاریخ بغداد کے اندر اور ابن عساکر کے اندر کنز العمال میں یہ الفاظ موجود ہیں، حب ابی بکر و شکرہ واجب علی الامہ، کہ ان کی محبت اور ان کا شکر ادا کرنا امت پر واجب ہے۔ اسی طریقے سے ترمذی شریف کے اندر ہی حدیث پاک موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ کل مال لے کر آ گئے گھر کا، حالانکہ وہ کل حضرت عمر فاروق کے نصف سے بظاہر کم تھا، حضرت عمر فاروق جب نصف لے کر آئے اس نصف سے بظاہر وہ کل کم تھا، لیکن چونکہ کل تھا، سوچ یہ تھی جیت جاؤں گا، بالکل جی بالکل کل، لیکن چونکہ کل سرمایہ تھا، تو حضور علیہ السلام نے جب پوچھا ہے کہ ابو بکر کیا لے کر آئے، کیا چھوڑ کر آئے، کیا الفاظ ہیں، فرماتے ہیں کہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں تو ان کے لیے بس اللہ اور اس کے رسول کو ہی چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، یہ اسی طرف اشارہ ہے۔ اور بس ایک روایت اصلاح معاشرہ اور اصلاح احوال کے حوالے سے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل میں یہ بات بہت اہم ہے کہ آپ ہر نیکی میں بہت سبقت فرمایا کرتے تھے۔ اسلام لانے میں جیسے سبقت کی ہے، لوگوں تک اسلام پہنچانے میں سبقت کی ہے نا، کہ ان کے کہنے پر عشرہ مبشرہ میں سے تقریباً 5 افراد تو وہ ہیں کہ جو ان کے کہنے پر اسلام لائے۔ بالکل صحیح، ایسے ہی جناب۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی خاص بات یہ ہے کہ وہ نیکیوں میں بڑی رغبت، یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب ایک دن پوچھتے ہیں کہ آج تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہے، نفلی روزہ ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے، یعنی جتنے صحابہ موجود تھے ان میں حضرت ابو بکر نے سبقت کی اور عرض کیا۔ پھر پوچھا جنازے میں کسی نے شرکت کی، پھر عرض کیا حضور جنازے میں شرکت۔ پھر اس کے بعد حضور پوچھتے ہیں فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، آج کسی نے مسکین کو
کھانا کھلایا, میں نے کھلایا, حضرت حضور آج میں نے بھی کیا. پھر پوچھتے ہیں فمن عاد منکم الیوم مریضا, آج تم میں سے کسی نے مریض کی عیادت میں نے کی ہے. جب یہ چاروں باتوں پہ انہوں نے لبیک کہا تو حضور نے خوشی سے فرما دیا, فرت مسرت سے فرمایا مجتمعنا فی امرئین الا دخل الجنہ, جس کے اندر یہ ساری خوبیاں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل. اچھا ایک اور بات نا, آپ صحیح مسلم کے اندر کیسی کمال بات ہے, بات آگے بڑھاتے ہیں مفتی صاحب, کہ نماز ادا کرنے والوں کے لیے باب الصلاۃ ہے, زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے باب الزکوٰۃ ہے, صدقہ کرنے والوں کے لیے باب الصدقہ ہے, مطلب ہر ایک کے لیے الگ الگ جو ہے دروازہ ہے. لیکن کیا شان ہے میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جنت کے سارے دروازے منتظر ہوں گے کہ کسی دروازے سے آپ داخل ہو, سب آپ کے لیے اوپن رکھے جائیں گے. اچھا جی اب بتائیے ذرا, اب آپ بات کرتے ہیں اہل بیت کی. ائمہ اہل بیت کا جو پیار میں جو پڑھتا ہوں, آپ یقین مانیے میری تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی. مولا کائنات کی شجاعت کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ جو مطلب بہادری جن پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے, آپ سوچئے وہ آپ کی بہادری کا تذکرہ فرماتے ہیں. جی سبحان اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک سے حضرت مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب پر جا کر مل جاتا ہے. ٹھیک, حضور علیہ السلام سے جو تعلق ہے اس کی نوعیت یہ ہے کہ آپ کی صاحبزادی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے نکاح میں ہیں, اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوہ سے عدت کے بعد نکاح کیا, جن کا نام حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے, کیا خوبصورت تو اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرماتے ہیں عدت کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے صاحبزادے حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت کرتے ہیں, انہیں مصر کا گورنر بناتے ہیں. اور پھر آپ اندازہ کیجئے کہ رشتہ داریاں کس قدر آگے جا کر بڑھتی ہیں کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ ارشاد فرما دیا, فرمایا کہ صدیق اکبر سے میں 2 مرتبہ پیدا ہوا. فرمایا کہ ولدنی ابو بکر صدیق مرتین, فرمایا کہ میری 2 مرتبہ صدیق اکبر سے ولادت ہوئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی یہ جو نسب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ جانتے ہیں کہ صاحبزادی یعنی 2 نسبتیں ہیں. وہ آپ کی یعنی صدیق اکبر کی پوتی بھی تھیں, آپ کی والدہ ماجدہ, اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ نواسی بھی ہیں. تو اس اعتبار سے ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو نسبت بنتی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ, حضرت امام جعفر صادق اپنے آپ کو اس طرح سے جوڑ کر بیان کر رہے ہیں. سر میں اس میں ایک اضافہ اگر اجازت دیں, جی ایک کمال بات یہ ہے کہ 3 دریا 3 سمندر فیض کے جا کے مل رہے ہیں, مجھے تو نظر آتا ہے. یقیناً امام حسن, امام حسین علیہ السلام, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فیض جا کے, سبحان اللہ سبحان اللہ, امام جعفر صادق علیہ السلام. پھر جنید بھائی آپ دیکھیے کہ باب مدینۃ العلم سب سے بڑے مداح ہیں صدیق اکبر کے, جن 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی والذی جاء بالصدق وصدق به, کسی مفسر کا حوالہ آپ اٹھا لیں لیکن سب سے بڑا مفسر قرآن علی مرتضیٰ ہے. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ صادق سے مراد محمد الرسول اللہ ہیں اور صدیق سے مراد حضرت صدیق اکبر ہیں. سبحان اللہ. اور پھر یہ آیت مبارکہ جو آیت ہجرت ہے فانزل اللہ سکینتہ علیہ, تو کوئی اور مفسر کیا کہے, ابن عباس جو حضور علیہ السلام کے سب سے بڑے غواص ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے بحر العلوم ہیں, اور علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں وہ شخصیت جس پر اللہ نے اپنی سکینت نازل فرمائی صدیق اکبر مراد ہیں. لوگ جھگڑتے ہیں کہ صحابہ میں سب سے افضل کون ہے, علی المرتضیٰ سے پوچھئے. امام بخاری روایت فرماتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ آپ کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا علی المرتضیٰ سے پوچھا کہ ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین شخصیت کون سی ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یاد رکھ لیجئے کہ امام بخاری نے ہی روایت کیا ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتشہد علی ثم قال انا قد عرفنا یا ابا بکر فضیلتک, اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بے شک ہم آپ کی فضیلت کو بہت خوب جانتے ہیں. اور اسی بات کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو آپ نے مسند بزار کی جو آپ نے روایت بیان کی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ وہ اشجع الناس ہیں, سب سے زیادہ بہادر ہیں, اور حوالے 2 دیے ہیں. فرمایا کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب مشرکین حضور علیہ السلام پر حملہ کرنے لگے تھے تو عریش کے مقام پر صرف ایک شخصیت جو اپنی تلوار لے کر حضور کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ صرف حضرت
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور پھر خود آپ فرماتے ہیں کہ جب مومن آل فرعون کو دیکھو تو اس کے ایمان کی 1000 ساعتیں ایک طرف اور صدیق اکبر کے ایمان کی 1 ساعت ایک طرف. اور پھر میں آپ سے عرض کروں, میں قطع کلام کرنے دیجئے مجھے اجازت کے ساتھ, کہ میں صرف اس روایت کی فضیلت نہیں دیکھ رہا, صدیق اکبر کی فضیلت, میں تو مولا کائنات کا عدل بھی دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا عادل شخصیت ہیں کہ جو پیمانہ ہے صدیق اکبر کا وہ منون بیان کیا, اس کو چھپایا نہیں. بتائیے جی. پھر آپ دیکھیے کہ اسی طرح سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, اور ایک اور مقام پر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تو قرآن نے الاتقا صدیق اکبر کو کہا, اور پھر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تو قرآن سے پتہ چلا کہ صحابہ میں سب سے افضل اتقا اکرم صدیق اکبر ہیں. اور اسی لیے ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں کہ وما لأحد عنده من نعمت تجزا, فرماتے ہیں یہ صدیق اکبر کے لیے نازل ہوئی. صرف ایک آخری قول کہ اس بارے میں کہ سب سے افضل صحابی کون ہے, اللہ. فاروق اعظم نے فرمایا کہ ابو بکر سیدنا و خیرنا احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صدیق اکبر ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب ترین ہیں, ہم میں سب سے زیادہ بہتر ہیں, اور ہم سب کے آقا اور سردار ہیں. اللہ اکبر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مفتی صاحب, 2 سوالات آئے. ایک سوال یہ آیا کہ آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی غزوات پہ شرکت کی, کتنی آپ کی اولادیں ہیں, اور دوسرا سوال جو ہے وہ اپنا یہ جو محبتیں کہیں کھو گئی ہیں, ان محبتوں کا حصول کیسے ہو. میرا خیال ہے پہلے سوال کا جواب دے کے یہیں سے جو اکابرین امت فرماتے ہیں آپ کے بات کو وہیں سے کنٹینیو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, ایک تو غزوات کے حوالے سے جو سوال کیا ہے, تو تمام ہی غزوات میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفیق رسول ہیں, اور حضرت مولا علی نے جو غزوات میں بہادری کا ذکر کیا تو وہ بھی اس بات کا واضح ایک بین دلیل ہے. اس کے علاوہ جو اولاد اور ازواج کا معاملہ ہے تو ازواج آپ کی 4 ہیں, اور ان میں سے سبھی سے اولاد ہیں. چنانچہ پہلی جو زوجہ ام قتلہ ہیں, اور ان سے حضرت سیدنا عبداللہ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر کی ولادت ہوئی ہے. دوسری زوجہ حضرت ام رومان ہے, جن سے سیدہ عائشہ صدیقہ اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی ولادت ہوئی ہے. تیسری زوجہ حضرت حبیبہ بنت خارجہ ہیں, جن سے چھوٹی بیٹی سیدہ ام کلثوم پیدا ہوئی. اور چوتھی جو زوجہ جن کا بھی ذکر خیر ہوا, حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا, جو حضرت جعفر بن ابی طالب کی زوجہ تھیں. ان سے پھر آپ کا بعد میں ان کی یعنی شہادت کے بعد نکاح ہوا ہے, اور ان سے حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. تفصیلات ہیں. باقی جہاں تک دیکھیں محبتوں کا تعلق ہے تو اسی محبت ہی کے لیے یہ تمام اقوال ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ ان کو ہم نہ صرف اپنائیں بلکہ اپنی اولادوں کی تربیت میں اس کو شامل کر لیں. تو یقیناً اس سے جب بار بار ہم ذکر کرتے ہیں اسلاف کا, حضرت امام ابن جوزی نے ایک جگہ پر لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ کان السلف یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر, سلف صالحین اپنی اولادوں کو ابو بکر و عمر کی محبتیں سکھایا کرتے تھے. کما یعلمون سورۃ القرآن, جیسے کہ قرآن کی سورت سکھایا کرتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ جب ابو بکر و عمر کا یہ محبت کا ذکر سکھایا جائے گا تو اس کا مطلب یہ سب رشتے آئیں گے نا, کہ ان کا رشتہ اہل بیت سے کیا تھا, اہل بیت سے کیا تعلق تھا. ابھی جیسے رشتہ داریوں کا ذکر ہوا, امام جعفر صادق کا ذکر ہوا, حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ جتنے بھی سادات ہیں یہ سب کے سب سادات جو ہیں حضرت مولا علی کے پوتے ہیں اور حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں. یہ سب کے سب یعنی مولا علی اور ابو بکر کا یہ تعلق ہے سادات کے اندر. تو یہ پورا بیان کریں گے, 2 طرفہ بیان کریں گے ننیال و ددیال کے ساتھ. یعنی بات یہ اوپر جائیں گے
تو دادا کی طرف اگر جائیں گے تو نانا کی طرف بھی آنا ہوگا. بالکل میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آج ان محبتوں کو جتنا فروغ دیں گے تو بالکل یہ بات کھل کر سامنے آئے گی. 2-3 اقوال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بارہا ذکر ہوا. امام احمد نے جہاں مسند ابی بکر کے عنوان سے مسند احمد کا آغاز کیا ہے تو وہیں پر بالکل ابتدا ہی کے اندر وہ ایک روایت لے کر آتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ کنت اذا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا، کہ جب بھی میں حضور علیہ السلام سے کوئی حدیث سنتا تھا تو یقیناً اللہ نے مجھے اس سے نفع عطا فرمایا، لیکن باقی کسی اور سے جب بھی میں کوئی حدیث سنتا ہوں تو میں اس سے حلف لیتا ہوں، استحلفت ہوں، میں اس سے قسم لیتا ہوں، پھر جب وہ قسم اٹھا لے تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ ہاں تم نے حدیث رسول بیان کی. کہہ رہے ہیں سوائے ابو بکر کے ان سے حلف نہیں لینا پڑتا مجھے. اچھا ان سے تصدیق کیوں نہیں کریں گے نا جنہوں نے معراج کی تصدیق کی ہو؟ اللہ نے صدیق اکبر سے کیا تصدیق کریں گے؟ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ حَدَّثَنِي، اور جب ابو بکر مجھے حدیث سناتے ہیں وَصَدَقَ ابو بکر، اور ابو بکر تو سچے ہی ہیں، انہو سمع النبی، پھر انہوں نے حضرت ابو بکر کی ایک روایت بیان کر دی. آج ناظرین تک مرویات ابو بکر میں سے بھی ایک روایت جو مولا علی روایت کر رہے ہیں ابو بکر سے، یہ روایت بھی یوں پہنچ جائے گی کہ حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے حدیث مجھے بیان کی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا قال ما من رجل يذنب ذنبا، کوئی بھی آدمی جس سے کوئی گناہ ہو جائے فیتوضا، وہ وضو کرے، فیحسن الوضوء، اچھا وضو کرے، ثم یصلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے، فیستغفر اللہ عز وجل، اللہ سے معافی مانگے، الا غفر اللہ لہ، اللہ اسے معاف کر دے گا. یہ حضرت ابو بکر کا ایک فیض آج میں سمجھتا ہوں کہ مولا علی کی اس روایت کے توفیل ہمیں اس کو اپنانا چاہیے. یعنی بات یہ ہے، میں تو جملہ ادا کروں صاحب کہ نہ دنیا میں دور کیا، ہمیشہ قریب رکھا، اور آخرت کے لیے آخرت تک بھی جو ہے پہلو ہے اپنے مصطفیٰ میں ہی. جناب اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ فرمایا نا محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، اور پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. اچھا جی اب بتائیے ڈاکٹر صاحب، اکابرین امت جتنی حلاوت سے جتنی محبت سے اظہار فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت محبتوں کا اور ان کے نام کا، ذرا اس بارے میں بتائیے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان ابو بکر اعلمنا، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے بڑے عالم ہیں. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مد مقابل حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں کسی کو نہیں شمار کیا کرتے تھے. اور پھر یہاں تک کہا کہ افضل امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کوئی حضور علیہ السلام کے بعد سب سے افضل اس امت میں کوئی ہے تو صدیق اکبر ہیں. شاعر اسلام علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر دین اسلام کے خشت اول ہیں، ملت بیضا کا فرد یکتا ہیں، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا عنوان ہے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ من شب صدیق را دیدم بخواب، فرماتے ہیں کہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ایک رات مجھے خواب میں صدیق اکبر کی زیارت نصیب ہوئی. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ آپ کے رستے کی خاک سے میں نے خواب میں پھول چنے، آپ سب سے زیادہ احسان کرنے والے ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے طور سینہ محمد الرسول اللہ کے پہلے کلیم ہیں. اللہ اکبر. آپ کی ہمت امت کی کھیتی کے لیے بادل کی مانند ہے، آپ ثانی اسلام و غار و بدر و قبر ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ آپ عشق کے خاصوں سے بھی خاص ہیں، آپ کا عشق دیوان عشق کا پہلا شعر ہے، آپ کے ہاتھوں سے ہمارے کاموں کی بنیاد مضبوط ہوئی، آپ ہمارے دکھ درد کا علاج فرمائیں. تو اقبال کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے فرمایا کب تک امت حرص و ہوس میں مبتلا رہے گی، اس امت کو سورہ اخلاص سے چمک دمک حاصل کرنی چاہیے. یہ جو ہزاروں سینوں میں ایک ہی طرح سے سانس چل رہی ہے، یہ توحید کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اس جہاں میں تو اس رنگ کو اختیار کر اور اس کی مانند ہو جا، اس جہاں میں اس کے جمال کا عکس بن جا. وہ ذات کہ جس نے تیرا نام مسلمان رکھا، وہ تجھے دوئی سے وحدت کی طرف لائی ہے. تو خود کو ترک اور افغان کہلانا پسند کرتا ہے، افسوس تجھ پر کہ تو جو تھا اب نہیں ہے. تو اس قوم کو اتنے سارے ناموں سے نجات دلا، تو سراہی سے موافقت کر اور پیالوں سے جان چھڑا. اے کہ تو قوم اتنے سارے ناموں کی وجہ سے رسوا ہو گئی، اپنے درخت سے کچے پھل کی طرح گر گئی. تو توحید سے تعلق جوڑ اور دوئی کو رخصت کر دے، اپنی وحدت کو اس طریقے پر ٹکڑے ٹکڑے نہ کر. اور پھر اقبال خود کہتے ہیں کہ اتنے میں وہ رفیق نبوت آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار،
پروانے کو چراغ ہے، ہاں، بلبل کو پھول بس، صدیق اکبر کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا علامہ صاحب آپ بھی بتائیے کہ اکابرین امت نے جتنی عقیدت کا، محبت کا اظہار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے، ہماری تو کیا اوقات ہے، لیکن آپ محبتیں دیکھیں بدرجہ اولا نظر آتی ہیں، اس میں کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکابرین امت کے حوالے سے جہاں یہ بات کی جا رہی ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ جتنے محدثین آپ کو نظر آئیں گے خاص طور پہ، ان میں آپ یہ دیکھیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو وہ بیان کرتے ہیں۔ ایک تو فضیلت ہے کہ کوئی بھی خاص مطلب حدیث میں بات ہوئی، لیکن ان تمام فضیلتوں کو جمع کر کے جو بات بیان کی جاتی ہے وہ افضلیت ہے۔ اس پر جو اکابرین امت نے ایک جملہ لکھا ہے بڑا پیارا خوبصورت، وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو کوئی نہ کوئی خصوصیات عطا فرمائی تھی، مگر ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام خوبیوں کو جمع فرما دیا، تمام معجزات کو، تمام چیزوں کو جمع فرما دیا۔ کہا کہ امت کے اندر بلکہ تمام انسانوں میں انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام خوبیوں کو جمع فرما دیا۔ اور اس کی دلیل حدیث مبارکہ کے روح سے کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو ایک خصلت عطا فرما دے ایمان کی، 360 خصلتیں ہیں، اور جس میں ایک خصلت ایک خوبی موجود ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا وہ خوبی، کیا وہ خصلت مجھ میں موجود ہے؟ فرمایا ابو بکر تم میں تو وہ 360 کی 60 ساری کی ساری موجود ہے۔ تو اسی بنا پر یہ کہا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل اور اعلیٰ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب۔ آب زمزم سے علاج آج آپ کو بتاتے ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ سطح زمین پر بہترین پانی زمزم ہے جو بھوک اور پیاس بجھانے کے کام آتا ہے اور ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ صدقہ فقیر کے سامنے، بڑی کمال بات ہے، توجہ سے سنیے گا، جن کو بڑا فخر اور ناز ہے نا اپنے پیسے کے اوپر، ذرا سنیے کیا فرماتے ہیں کہ صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے با ادب پیش کرو، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا قبولیت کا نشان ہے۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ سے دے کے اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا سے دے کے اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا سے دے کے اکبر کا۔ رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق
کے اکبر کا، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا، علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ اللہ سلامت رہیے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه